محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کل سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جس میں رب تعالیٰ نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ جب وہ اسلام کے دعوے دار ہیں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان کو اپنے اندر یہ اوصاف اور اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام اور ایمان کی بات ہوئی تھی تھوڑی تفصیل کہ اسلام اس سے مراد اعمال ہے جو نماز کی شکل میں ہے، جو روزے کی شکل میں ہے، جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے، جو حج کی صورت میں ہے۔ اور ایمان سے مراد آسان لفظوں میں سمجھو عقائد ہے کہ میرا اللہ کی ذات پر کیا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، انبیاء اور رسول کے بارے میں، خیر اور شر من اللہ تعالی، اور پاس بعد الموت کہ بھئی مرنے کے بعد میں نے بھی اٹھ کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دیا۔ عام محدثین جو تعریف کرتے ہیں ایمان کی، وہ کرتے ہیں تصدیق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جمیع ما علم مجیئہ بہ ضرورتا۔ معمولی سی سوچ، معمولی سی ذہانت سے جس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کا حکم ہے، ان سب میں حضور کی تصدیق کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو کفر ہے، ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا کوئی بندہ انکار کر لیتا ہے تو وہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ ضروریات دین سے مراد وہی جن کو بندہ عقل سے، سمجھ سے، کسی بھی ذریعے سے معلوم کر لیتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ دین کی بات ہے۔ جیسے نماز کس کو نہیں پتا، روزہ کس کو نہیں پتا، زکوٰۃ کا کس کو نہیں پتا، ختم نبوت کا کس کو نہیں پتا، حضور کی نبوت اور رسالت کا کس کو نہیں پتا۔ ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ پھر اس کفر کی کئی قسمیں علماء نے لکھی ہے، کفر الحاد ہے، کفر زندقہ ہے، کفر انکار ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہوئی تھی مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، زندگی میں سچ اپنے اوپر لازم کرنے والے مرد اور زندگی میں سچ بولنے والی عورتیں۔ اس جہان میں میں اور آپ جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں، جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور قیامت کے منظر کا سامنا کرنا ہوگا، آخرت کے مراحل شروع ہو جائیں گے، پھر یہ بندہ جھوٹ نہیں بول سکے، پھر اس کی زبان سے سچ ہی نکلے گا۔ اس لیے مشرکین مکہ جو کافر فاسق لوگ بھی ہیں، وہ بھی جب اس جہان میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ سچ ہی بولتے ہیں، وہ پھر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ علماء نے لکھا ہے آپ کا کوئی فوت شدہ ہے، وہ آپ کو خواب میں ملتا ہے، خواب میں مل کے آپ سے جو وہ بات کر رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جس حالت میں بھی ہے
اپنی جو حالت وہ بیان کرتا ہے وہ سچ بیان کرتا ہے، کیونکہ اس وہاں جھوٹ کی گنجائش نہیں۔ اس لیے جب قبر میں بندہ پہنچتا ہے وہاں پر جو سوالات ہوتے ہیں، سوالات آتے ہیں تو جواب دیتا ہے، سوالات نہیں آتے تو کیا کہے گا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جھوٹ موٹ نہیں بول سکے گا، ادھر کی ماری ادھر کی ماری نکلنے کی کوشش۔ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی بڑی تعریف فرمائی ہے، قرآن نے بھی سچ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ جس شعبے میں بھی کوئی سچ بولتا ہے اللہ نے اس کا درجہ مقام بیان فرمایا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مقام اور درجہ بیان فرمایا۔ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں دکاندار تجارتی بندے کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تجارت میں، کاروبار میں جھوٹ موٹ کوئی نہ کوئی شامل ہو جاتا ہے، لہذا صدقہ کر لیا کرو کچھ نہ کچھ، اور اپنے جھوٹ کے اس وبال سے بچنے کی کوشش کرو۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ بولنے سے، قسمیں کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت نہیں ہے۔ وہی تاجر ہے جب وہ سچ بول کر کاروبار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اللہ اس تاجر کا حشر شہداء اور انبیاء کے ساتھ فرمائے گا۔ سچ نے اس کو کہاں پہنچا۔ اگلا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے اس قرآن میں فرمایا، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے مرد، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے عورتیں۔ ویسے اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے خوف، عربی کا لفظ ہے جس کو ہم لوگ ڈر بولتے ہیں۔ خشوع ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر پہلا والا معنی ہم کر لیں کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے حکم کے توڑنے سے ڈرنے والے، کہ مجھ سے اللہ کا حکم رہ نہ جائے، کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہ مجھ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہر وقت یہ ڈر دل میں رکھنے والے مرد اور ہر وقت یہی ڈر دل میں رکھنے والی عورتیں۔ دوسرا معنی اس کا مفسرین نے کیا ہے والخاشعین والخاشعات، خشوع، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ ایک خشوع تو نماز میں مقصود ہے، اور ایک عاجزی وہ جو میرے اور آپ کی زندگی میں ہو۔ عاجزی کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تکبر کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو حقیر اور کمزور سمجھتا ہے تو یہ تکبر ہے، اور اگر صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو کوئی نہیں حقیر سمجھ رہا، تو یہ شیخی بن جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے سامنے اللہ کی وجہ سے عاجزی اور انکساری والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بلندیاں اور رفعتیں نصیب فرماتے ہیں۔ ومن تکبر وضعه اللہ، اور جو اپنے آپ میں کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے، جو تکبر اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل فرما دیتا ہے۔ اور تکبر تو ویسے ہی اللہ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے،
فمن نازعنی آذنتہ بالحرب، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور تکبر ہے کس بات کا؟ انسان اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھتا ہے، لیکن ہے اس میں صرف ایک پھول، یہ بس روح نکل گئی، کچھ بھی نہیں ہے، لاش ہے۔ اور ویسے ایک بندے نے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، اور کیسے اللہ کسی کو موت دیتے ہیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ روح نکلنے کا آغاز ہوتا ہے پاؤں سے، اور اس کی جو انتہا ہے وہ آنکھ پہ جا کے ہوتی ہے۔ یہ جو روح نکالنا کہاں سے شروع کرتا ہے فرشتہ؟ پیروں سے۔ کیوں؟ ویسے اپنے ایک بندے کی بات ہے، نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے۔ لگتا ہے کم چھوڑ جاتے، ادھر بھاگے۔ وہ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہاں تک بھاگ سکتے ہو، بھاگو گے زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے، آسمان کے حادثے سے باہر تو نہیں نکل سکتے۔ اور اخیر آنکھ اس لیے ہے تاکہ انسان اپنی بے بسی کے سارے مناظر کو دیکھتا رہے کہ میں جو اتنے دعوے کرتا تھا، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میرے بغیر یہ نہیں ہوگا، میرے بغیر یہ کام نہیں چل سکے گا، تو چلا گیا اور کام سارے کے سارے چل۔ تو والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ میں اپنے دل میں یہ چیز رکھوں کہ سب کو میں اپنے سے بہتر سمجھوں۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی کلمہ گو ہے، ہر ایک کے لیے میرے دل میں احترام ہو، ہر ایک کے لیے میرے دل میں ادب ہو، ہر ایک کے لیے میرا دل صاف ہو۔ مشہور حدیث ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب مسئلہ آج کل زیادہ طور پر یہی ہے، ہم ظاہر میں ایک دوسرے کو تو کچھ نہیں کہتے، ہنس کے ملتے ہیں، لیکن پیچھے دل میں اس کے لیے اتنا سارا بغض اور اتنی ساری نفرت اور اتنا سارا مواد رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی میں وہ سکون نہیں ہے، آپس کا وہ بھائی چارگی نہیں ہے، آپس کا وہ تعلق نہیں ہے۔ پہلے سنتے رہتے تھے نا، پہلے زمانے کے لوگ بڑے کرے دل، صاف دل لوگ سن، تو انہوں نے آپس کے اندر دوستیاں تھی، آپس کے اندر تعلق بھی بڑا ہی، میرا اور آپ کا تو ایک بازاری سا تعلق ہے، سامنے آگے بازار میں ملتے، جی کی حال ہے، جی ٹھیک ہو، خیریت ہے، ہنس کے مل لیا، پیچھے دو ہو سکتا ہے گالیاں ٹوک دی، نال دیکھو بندہ جا رہا ہے اس نے بھی کہہ دیتا ہے یار بندہ نہیں ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی، ایک صحابی آتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اطلاع فرمائی کہ اب جو بندہ آ کر مجلس میں بیٹھے گا وہ جنتی ہے۔ اتنے میں وہ صحابی آ گئے، بیٹھ گئے۔ اگلا دن پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے سے پہلے پھر جنتی ہونے کی بشارت سنا دی، آ گئے تو وہی صحابی پھر آئے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، اب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر دروازے پر ایک صحابی چوکیداری کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ گئے، وہ اجازت لینے کے لیے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی خوشخبری دے دینا اور اجازت دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، جنت کی خوشخبری دے دینا اور آنے دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، فرمایا جنت کی خوشخبری دے دینا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دینا آزمائش بہت بڑی آئے گی۔ تو تیسرے دن پھر یہی ہوا، وہی صحابی آگے، حضور نے جنت کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ ان کے پیچھے چلے، باہر ڈیرے سے آ کے مسجد نبی میں نماز پڑھتے ہوئے مدینہ آتے، وہاں گئے، ان سے کوئی بات کیجیے، میں تھوڑے کو رہنا چاہتا ہوں، رہو، میں آج کل ساڑھے ہمیں ڈیرے والے بڑے کھلے دل لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی رہو، کوئی مسئلہ نہیں۔
ایک دن گزار لیا، پھر رات گزار لی، مقصد ایک کہ ویکھنا میں یہ کہ یہ صحابی کیڑا عمل کرتے ہیں جدی وجہ تو حضور انہوں بار بار جنتی ہون دی خوشخبری سنائے۔ دن کے اعمال دیکھے وہی اعمال جو عام صحابہ کرتے ہیں، رات کے اعمال دیکھے وہی اعمال جو عام صحابہ کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر جانے لگے اور یہ کہہ کے جانے لگے کہ میں تو آیا تھا، پتہ نہیں آپ کوئی الگ قسم کا عمل کرتے ہیں، کوئی بکرے ٹائم کا عمل کرتے ہو جدی وجہ تو حضور تھانوں بار بار جنتی بشارت دے۔ میں کہا نہیں بھتیجے میرے تو یہی زندگی، میں کہا یہ تو سارے کر لیتے ہیں۔ جب جانے لگے تو ان کو پھر بلا کر فرمایا ہاں ایک بات میرے ذہن میں رکھ لینا، یہ دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہے، اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی نفرت، اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی بغض، اس دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ، کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو صحابی فرمانے کہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضور بار بار تمہیں جنت کی بشارت دے، جنت کی خوشخبری دے۔ اب میری اور آپ کی نماز بھی ہوگی، میرے اور آپ کے روزے بھی ہوں گے، میرے اور آپ کی تلاوتیں بھی ہوں گی، لیکن جس کے پاس بھی بیٹھو گے وہ کسی نہ کسی کے بارے میں دل میں اتنی ساری باتیں رکھتا ہوگا، اتنی ساری نفرتیں رکھتا ہوگا اور اتنے سارے اس کے ساتھ بغض اور دشمنی کی قصے اور کہانی اندر سمایا ہوگا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس پر جو جنت کا وعدہ ہے اور جنت کی بشارت ہے وہ بھی کوئی معمولی سودا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کے لیے میرا اور آپ کا دل صاف ہو، نہیں ہے تو ہم صاف کرنے کی کوشش کریں، ہمت کرے بندہ، کسی کے بارے میں دل میں کوئی بات آ گئی اس کے لیے استغفار کرے، اس کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اس کی طرف سے کوئی ایصال ثواب کر دے، اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کر دے۔ والخاشعین والخاشعات، اگلا والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات صدقہ کرنے والی عورتیں۔ بہت اچھا وصف ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بہترین عمل امت کو دیا وہ صدقہ خیرات ہے۔ وہ نقدی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانے لباس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی رضا کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ بعض اوقات کو کیفیت اور صورت یہاں تک پہنچتی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ چند بندوں کو بلائیں گے اور ان کو بلا کر ان کو جنت کا لباس پہنائیں گے۔ پوچھا جائے گا کیوں ان کو جنت کا لباس پہنایا جا رہا؟ اللہ فرمائیں گے میرا وعدہ تھا جو میرے وجہ سے میری ذات کے لیے، میری رضا کے لیے کسی غریب، کسی یتیم، کسی فقیر، کسی مسکین کو لباس اور جوڑا پہنائے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کا سبز جوڑا پہنائے گا۔ جو کسی مسکین، کسی غریب، کسی محتاج کو ایک گھونٹ پانی پلائے گا، اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں شراب طہور پلائے گا۔ اسی طرح جو کسی کو کھانا کھلائے گا تو اللہ اس کے بدلے اس کو جنت کے کھانے کھلائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں پہلے بھی شاید آپ کو سنا چکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کسی بندے کو بلا کر اس سے فرمائیں گے میں بیمار ہوا تھا میرے بندے تو مجھے پوچھنے نہیں آیا تھا، فرشت تو فلم تعودنی، میں بیمار ہوا سی تو پوچھنے کوئی نہیں آیا۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار اور میں آپ کے کیسے پوچھنے آتا؟ میں فرمائیں گے تیرے پڑوس میں ایک غریب بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو اس کا پوچھنے جاتا ہے نا تو میں تجھے وہاں مل جاتا۔ ایک غریب آدمی کے بیمار کرسی پر بھی اللہ مل جاتی، پوچھنے سے بھی اللہ مل جاتی۔ پھر اللہ فرمائے کسی اور سے یا اسی سے کہ میرے بندے مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ اللہ آپ کیسے کھانا نہیں؟
آپ تو کھانے سے پاک، آپ تو پینے سے پاک، آپ تو سونے سے پاک۔ تو فرمائیں گے میرا غریب بندہ، محتاج بندہ تیری نظر میں تھا، تیرے سامنے تھا یا تیرے پاس مانگنے آیا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو یوں سمجھ لیتا کہ تو مجھے ہی کھلا۔ اسی طرح کپڑوں کے بارے میں، اسی طرح پانی کے بارے میں، بلکہ انسان تو انسان صدقہ اور خیرات اور یہ ہمدردی اگر کسی جانور کے ساتھ ہو تو اللہ اس کا بھی ضائع نہیں جانے گا۔ مشہور واقعہ ہے، عورت جس کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں ہے، پیاس لگی اس کو، راستے میں کنواں تھا، اس کنویں سے اس نے اپنے بوٹ کے ساتھ یا اپنے چپل کے ساتھ یا جیسے اس کے پاس کوئی پاؤں میں پہننے والا تو اس کے ساتھ اس نے پانی نکالا، پانی نکال کر خود پانی پی گئی۔ قریب ایک کتا اس کے آیا جو پیاس سے ہانپ رہا تھا، اس عورت کے دل میں تھوڑا سا اس کتے کے لیے ہمدردی اور درد پیدا ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، جاندار ہے، اس کو پیاس لگی ہے۔ اس نے بعض علماء نے لکھا اپنا دوپٹہ پانی میں بھگو کے پھر اس کو نچوڑا، اس سے جو پانی نکلا وہ کتے کو پلا دیا، یا خود جیسے پانی پیا ویسے ہی پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ اللہ نے اسی عمل کے بدلے اس عورت کی جس کی زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں تھی، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا اور بخشش کا اعلان فرما دیا۔ والمتصدقین والمتصدقات، ہم تو مسلمان معاشرہ میں رہے، صدقہ خیرات کرنا، ہمدردی کا اظہار کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسانیت کی خدمت کرنا، مسلمان کے تو مطلب کافر کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، جو ختم نبوت کا منکر صدیق ہے قادیانی، اس کے ساتھ علماء نے لکھا کسی طرح کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی اس کے ساتھ معاملہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، بلکہ وہ سامنے آ جائے تو اس کو سلام بھی نہیں کیا جائے گا، نہ اس کا سلام لیا جائے گا، نہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے گا، نہ اس کے ساتھ ہاتھ ملایا جائے گا۔ باقی اگر کوئی کافر سامنے آتا ہے، کوئی عیسائی آ گیا، وہ محتاج ہے، آپ کو نظر آ رہے ضرورت مند ہے، آپ اس کو دے، اللہ اس کو دینے کا بھی آپ کو اللہ جب عطا فرمائے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ یہ بس اگر میرے اور خاص طور پر رمضان کا مہینہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں حضور سارے سخیوں سے بڑھ کر سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، حاتم طائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا ہے، اس کی سخاوت کے قصے مشہور ہے۔ اس کا ایک بیٹا تھا عدی بن حاتم، وہ مسلمان ہوا۔ جتنے بھی شکار کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حضور سے وہی پوچھنے والے۔ ترمذی اٹھاؤ، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، پوچھا رسول اللہ شکار کا یوں کرے، شکار کا یوں کرے، شکار کا یوں کرے۔ تو ایک دفعہ اس کے اور حضرات حسنین کے آپس میں کوئی بات ہوئی، تو حضرات حسنین کو وہ حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا میرا باپ اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ اس نے ایک دروازہ رکھا ہوا جس میں سے ہر وقت لوگوں کو کھانا ملتا تھا، ایک دروازے سے ہر وقت لوگوں کو پانی ملتا تھا، ایک دروازے سے ہر وقت لوگوں کو فلاں چیز ملتی تھی، فلاں چیز ملتی تھی، فلاں چیز ملتی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ تیرے دادے نانے کی بات ہے، تیرے نانے کا ایک ہی دروازہ تھا، اس جو بھی آتا تو وہاں سے وہ خالی ہاتھ واپس ہے، ایک ہی دروازے سے اس کے ساری ضرورتیں پوری ہوتی۔ سخیوں کے سخی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جذبات تھے، سخی تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور کے سخاوت میں 100% اضافہ ہو گیا، بلکہ جس رات حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تھی، حضرت جبرائیل سے ملاقات کے بعد حضور کی سخاوت ایسی ہوتی تھی جیسے چلتی ہوائیں ہوتی، خرچ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، خرچ کرتے تھے، اللہ کے نام پر دیا، اللہ کے نام پر دیا، اللہ کے نام پر دیا۔ والمتصدقین والمتصدقات،
مشہور واقعہ ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین اور ان کی نوکرانی فضہ، سب کا روزہ تھا، شام کا ٹائم ہے، پتہ نہیں کہاں سے کیسے کوئی درہم کما کر لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی کا آٹا خریدا اور روٹیاں تیار ہو گئی۔ ہماری طرح یہ نہیں کہ یہ سالن پڑا ہوا، وہ سالن پڑا ہوا، وہ چیز پڑی ہوئی، وہ چیز پڑی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم لوگ ناشکرے بڑے، اتنا کچھ ملنے کے باوجود بھی ہم کہتے کچھ بھی نہیں۔ 60-70 ہزار تنخواہ ہوگی، پوچھو جی کی حال جی، بس جی گزارا ہے، شکر الحمدللہ، بعد میں کہیں گے بس جی گزارا، شکوہ پہ سوال ہی آ گیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹے حضرت حسن کو اپنی روٹی پکڑا، میرے حصے کی روٹی سوالی کو دے۔ وہ کہنے لگا بابا اپنے حصے کے بھی نہ دو، تمہاری مرضی دے۔ حضرت حسین کہنے لگے میں بھی اپنے حصے کے دیتا ہوں، تم بھی دے۔ اب یہاں پر وہ تو تین ہو گئے، حضرت فاطمہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، اس نے تو سخاوت کے گر حضور کے گود میں سیکھے، اس نے بھی دے دی۔ جب اس نے دے دی تو ان کی جو نوکرانی تھی انہوں نے کہا میرے حصے کے بھی دے جاؤ، تاکہ لوگ کہیں یہ نہ کہے کہ علی کا صرف گھرانہ ہی سخی تھے، حضور کا صرف گھرانہ ہی سخی تھا، حضور کے گھرانے کے جو غلام اور نوکر تھے وہ بھی سخی تھے۔ دوسرے دن پھر اس طرح کا ہوا، تیسرے دن پھر اس طرح کا ہوا، تو پھر دیتے رہے اللہ نے آیت نازل فرمائی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پہلے دن آنے والا مسکین، دوسرے دن آنے والا یتیم، تیسرے دن آنے والا، تیسرے دن سوالی بن کر آنے والا قیدی۔ اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ان لوگوں کا اس یتیم کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اس مسکین کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اور اس قیدی اور مسافر کے ساتھ بھی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، سب کچھ دیا عَلَىٰ حُبِّهِ، اس اللہ کی محبت میں۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے نا تو سب سے پیاری انسان کو جان ہوتی ہے، انسانی جان بھی نچاور کر دیتا ہے، مال تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ ہم نے ابھی تک اللہ کی محبت کا مزہ اور لذت حاصل ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اگر گھر کی مائیں صدقہ خیرات کرنے والی بن جائے نا، سخی بن جائے نا، آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں اور جو گھروں کی عورتیں ہوتی تھی وہ کیسے سخاوتیں کرتی تھی۔ اپنے ہی والدین کو دیکھ لو، اپنے ہی والدہ کو دیکھ لو۔ اب تو ہم بچا بچا کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے اپنے گھر پہ جا کر فریج کھول کر دیکھ لو، کوئی 2-3 دن پہلے سالن پہ ہونا، چلو کسی ٹائم استعمال کر لیں، سب کا یہی حال ہے۔ حالانکہ شاعر کہتا تو بچا بچا کے نہ رکھ، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ احساس۔ ہم تو بچا بچا کے رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں، جبکہ خرچ کرنے سے ہی بڑھتا بھی ہے، برکت والا بھی بنتا ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی۔ حالات ہی ایسے بنتے، ہم نے معاشرہ ہی ایسا بنا۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں۔ آگے پھر رہ گئے والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ابھی 3 وصفوں کا ذکر باقی ہے۔ اللہ نے اعلان فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ اوصاف اور یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے والے کے لیے رب کائنات نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔
بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعلان ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اوصاف اللہ مجھے اور آپ میں پیدا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.